بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہوپ اینڈ پرے ٹو بی فائن۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج میں آپ کو پاکستان اسٹڈیز کا 3rd چیپٹر سٹارٹ کروانے جا رہی ہوں، جو کہ موسٹ امپورٹنٹ چیپٹر ہے۔ اس کا نام ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان کا جغرافیہ۔ اگر آپ اس کو ایزی سمجھ کے یاد کریں گے تو آپ کو یہ بہت ایزی محسوس ہوگا۔ اگر آپ کو یہ سوچیں گے کہ یہ بہت مشکل ہے تو پھر آپ کو یہ مشکل لگنے لگ جائے گا۔ اب آپ نے میرے ساتھ اس کو ایزی کر کے سمجھنے کی کوشش کرنی ہے۔ سب سے پہلے ہم اس چیپٹر کا انٹروڈکشن دینے سے پہلے آپ کو بتا دیتے ہیں کہ یہ جو پاکستان کا محل وقوع ہے، اس کا جب سٹارٹ دینا ہے تو آپ نے اس کا انٹروڈکشن کیسے لکھنا ہے۔ اب نے بتایا آپ کو کہ پاکستان کا پورا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، جو 14 اگست 1947 کو آزاد ہوا۔ اب اس کا آپ نے رقبہ بتانا ہے کہ جو ہے 7,96,096 مربع کلومیٹر۔ اس کی آبادی کتنی ہے؟ پاکستان کی 97% کی آبادی جو ہے وہ مسلمان ہے، باقی 3% یہاں پہ اقلیتیں رہتی ہیں، جن میں عیسائی، ہندو، پارسی اور قادیانی رہتے ہیں۔ اس ملک میں بہت سی زبانیں بولی جاتی ہیں، جن میں اردو، پنجابی، سندھی، پشتو، بلوچی، سرائیکی، کشمیری اور فارسی وغیرہ شامل ہیں۔ پاکستان بر اعظم ایشیا کے جنوب میں واقع ہے، جو زرخیز زمین، پہاڑوں اور دریاؤں اور خوبصورت وادیوں کا ملک ہے۔ درجہ حرارت بھی اس کا نہایت ہی مناسب ہے۔ اب دیکھیں، جب بھی آپ کسی سے ملتے ہیں تو آپ سب سے پہلے اپنا انٹروڈکشن کرواتے ہیں کہ آپ کا نام کیا ہے، آپ کیا کرتے ہیں، یہ سارا کچھ۔ اب ہم نے کیونکہ پاکستان کا جغرافیہ آپ کو سمجھانا ہے تو اس سے پہلے آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ پاکستان کا نام کیا ہے، پاکستان کب بنا، اس کی آبادی کتنی ہے، اس کا رقبہ کتنا ہے، اس میں کون سی زبانیں بولی جاتی ہیں، یہ کہاں پہ واقع ہے، اس کے اندر کیا چیزیں۔ یہ تھا اس کا انٹروڈکشن۔ اب انہوں نے آپ سے پوچھا ہے کہ پاکستان کا محل وقوع کیسے ہے، تو اس کی امپورٹنس یہ ہے محل وقوع کی۔ پاکستان کو اپنے محل وقوع کے لحاظ سے نہ صرف جنوبی ایشیا بلکہ پوری دنیا میں خصوصی اہمیت حاصل ہے۔ درجہ نکات سے آپ کو پتہ چلے گا کہ اس کی محل وقوع کی کتنی امپورٹنس ہے۔ اب آپ دیکھیں، خلیج فارس سے ملحقہ مسلم ممالک۔ اب پاکستان کے جنوب مغرب میں کون سے ممالک ہیں؟ ایران، کویت، عراق، سعودی عرب، قطر، بحرین، عمان، عرب امارات کی حدود ملتی ہیں۔ یہ ممالک جو ہیں تیل کی پیداوار کے لحاظ سے بہت اہم ہیں اور مسلم برادری سے تعلق رکھتے ہیں۔ پاکستان کے ان ممالک کے ساتھ دوستانہ تعلقات ہیں۔ اب محل وقوع کی امپورٹنس تب زیادہ اچھی بچہ شو ہوتی ہے جب آپ کو یہ ہو، جب کوئی کسی ملک کی ہم نے یہ کہا ہے کہ اس کی بہت زیادہ امپورٹنس ہے محل وقوع کے لحاظ سے، تو پھر اس کے ساتھ دیکھنا ہے کہ اس کی سرحدیں کس کس ممالک کے ساتھ لگتی ہیں، وہ تجارت کے لحاظ سے کتنا سوٹیبل ہے۔ اب پاکستان کا ہم یہ بتا رہے ہیں کہ اس کا محل وقوع بہت سوٹیبل ہے۔ کیسے؟ کیونکہ اس کے جنوب مغرب میں جو ممالک لگ رہے ہیں وہ سارے مسلمان ہیں، اور مسلمان ہونے کے ساتھ ساتھ وہ تیل کی پیداوار سے بہت زیادہ، ان کے پاس تیل کی بہت زیادہ پیداوار ہے۔ اب دیکھیں، پاکستان ان کے ساتھ امپورٹ ایکسپورٹ کرتا ہے تو بہت اس کو فائدہ ہوتا ہے۔ اب جیسے ان میں ایران، کویت، عراق، سعودی عرب، قطر، بحرین، عمان ہے۔ اب وہ آپ کو بتا رہے ہیں کہ دوسری سائڈ پہ پاکستان کے شمال مغرب میں افغانستان ہے، وسطی ایشیا ممالک ہیں۔ اب وہ کون سے ممالک ہیں؟ ان میں قازقستان، ازبکستان، تاجکستان، ترکمانستان، کرغزستان، یہ سارے علاقے ہیں جو سمندر سے بہت دور ہیں، ان کا اپنا کوئی ساحل نہیں ہے، اس لیے یہ ساری جو اپنی تجارت ہے وہ کس کے ذریعے سے کرتے ہیں؟ بحیرہ عرب سے کرتے ہیں، اور کراچی کی بندرگاہ ان کو لگتی ہے۔ اب چین شمالی پہاڑوں کے شمال میں واقع ہے۔ چین شاہراہ ریشم پاکستان اور چین کو ملاتی ہے، یہ پاکستان چین نے مل کر بنائی ہوئی ہے۔ ان کے مابین بہت اچھے تعلقات ہیں، ہر مشکل وقت میں چین نے پاکستان کا ساتھ دیا ہے۔ آج کل جیسے کہ سی پیک کا منصوبہ بہت زور و شور سے جس پہ کام جاری ہے۔ اس کے بعد یہ ہوگا کہ کافی حد تک جو بینیفٹ ہے وہ پاکستان کو ملے گا، لیکن اس سے ڈبل بینیفٹ جو ہے وہ چین کو جائے گا، لیکن اس سے اکانومی بہت جلدی بوسٹ کر جائے گی پاکستان کی۔ اب بھارت جو ہے ہمارے مشرق میں بھارت کا ملک ہے، جو آبادی میں چین کے بعد دنیا میں دوسرے نمبر پر ہے، اور وہ ایک زرعی اور صنعتی ملک ہونے کے علاوہ ایک بہت بڑی ایٹمی طاقت بھی ہے۔ آزادی کے بعد سے ہمارے تعلقات اس سے اچھے نہیں رہے، ان دونوں ممالک کے درمیان اب تک 3 جنگیں بھی لڑی جا چکی ہیں۔ اب پاکستان کے ہیں طبی خدوات۔ پاکستان کی سطح 4 اقسام کے طبی خدوات ہے۔ اب اس میں کیا ہے؟ 1 نمبر پہ پہاڑ ہے، سطح مرتفع ہیں، میدان ہیں، وادی ہیں۔ اب آپ کو میں بتاتی ہوں کہ پہاڑ کیا ہوتے ہیں۔ زمین کے اس بلند خطے کو پہاڑ کہتے ہیں جس کی سطح پتھریلی ہو، ناہموار ہو، ڈھلوان ہو اور سطح سمندر سے بلند ہو۔ پاکستان میں شمالی پہاڑی سلسلے ہیں، وسطی پہاڑی سلسلے ہیں اور مغربی پہاڑی سلسلے ہیں۔ اب آپ کو کہہ رہے ہیں کہ جی آپ ان کی امپورٹنس بتائیں۔ اب پہاڑوں کی امپورٹنس یہ ہے کہ یہ پہاڑ پاکستان کے شمال میں واقع ہیں، جن کے وجود سے پاکستان کی شمالی سرحد محفوظ ہے۔ یہ پہاڑ بحیرہ عرب، بحیرہ بنگال سے آنے والی ہواؤں کو روکتے ہیں، برف باری اور بارش کا موجب بنتے ہیں۔ ان کی چوٹیاں سارا سال برف سے ڈھکی رہتی ہیں، جن سے ہمارے
دریاؤں کو سارا سال پانی ملتا ہے، ان پہاڑوں سے قیمتی لکڑی حاصل کی جاتی ہے، انہی پہاڑوں سے بہت سے صحت افزا مقامات ہمیں حاصل ہوتے ہیں جہاں لوگ سیر و سیاحت کے لیے جاتے ہیں، جن میں مری، ایوبیہ، نتھیا گلی، کاغان، وادی سکردو، وادی سوات، کالام، وادی نیلم وغیرہ شامل ہیں۔ اب آپ نے دیکھنا ہے کہ سطح مرتفع کیا ہوتی ہے۔ پاکستان میں سطح مرتفع دو طرح کی ہے، ایک کون سی؟ سطح مرتفع پوٹوا اور سطح مرتفع بلوچستان۔ اب میدان آگے ہیں، اب اس کی تعریف دیکھیں، میدان کیا ہوتے ہیں؟ ایک وسیع، کم ڈھلوان دار اور نسبتاً ہموار سطح کو میدان کہتے ہیں۔ پاکستان میں جہاں بہت سے پہاڑی سلسلے ہیں وہاں وسیع اور زرخیز میدان بھی پائے جاتے ہیں، جن کو دریائے سندھ اور ان کے معاون دریاؤں نے پہاڑوں سے زرخیز مٹی لا کر بنایا ہے۔ یہ ہمالیہ سے لے کر بحیرہ عرب تک پھیلے ہوئے ہیں۔ پاکستان اپنی زرعی ضرورت ان میدانوں سے حاصل کرتا ہے۔ اب آپ سے وہ اگلا بتا رہے ہیں آپ کو کہ وادیاں کیا ہوتی ہیں۔ اب وادیوں کی تعریف آپ نے بہت اچھی طریقے سے یاد کر لینی ہے، تو اس لیے کہہ رہی ہوں کہ وادیاں آپ کا شارٹ کویسچن ہے اور یہ بہت امپورٹنٹ کویسچن ہے، اور بورڈ کے پیپر میں آپ سے بار بار پوچھا گیا ہے کہ وادی کی تعریف بیان کریں، تو اچھے طریقے سے یاد کریں کہ وادی کیا ہوتی ہے۔ پہاڑوں کے درمیان اور دریاؤں کے ساتھ ساتھ وادیوں کا علاقہ بہت دلکش مناظر پیش کرتا ہے۔ یہ کہاں ہوتے ہیں؟ پہاڑوں کے سینٹر میں جو جگہ ہوتی ہے اور اس کے ساتھ دریاؤں کے ساتھ ساتھ جو جگہ ہوتی ہے اس کو وادی کہتے ہیں۔ دنیا بھر کے سیاحوں کو اپنی طرف کھینچتا ہے۔ جب میدانی علاقوں میں گرمی کی شدت ہوتی ہے تو لوگ گرمیوں کی چھٹیاں گزارنے کے لیے ایسی ہی وادیوں کا رخ کر لیتے ہیں۔ اب آپ سے پوچھا جا رہا ہے کہ پاکستان کی آب و ہوا کیسی ہے؟ پاکستان الحمدللہ اس کی آب و ہوا بہت اچھی ہے۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے درجہ حرارت کے لحاظ سے 4 موسموں میں تقسیم کیا ہے، جس کو ہم کہتے ہیں موسم گرما، سرما، موسم بہار اور موسم خزاں، یعنی کہ چاروں ہی موسم بہت اچھے ہیں، یعنی کہ بارش بھی ہوتی ہے، سردی بھی آتی ہے، گرمی بھی آتی ہے اور اس کے بعد بہار بھی آتی ہے، ٹمپریچر بہت اچھا ہو جاتا ہے۔ اب آب و ہوا کے لحاظ سے پاکستان کے کون کون سے علاقے ہیں؟ پاکستان کے ساحلی علاقے ہیں، پاکستان کے میدانی علاقے ہیں، مغربی پہاڑی سلسلے ہیں اور شمالی پہاڑی سلسلے ہیں۔ پاکستان میں بارش کا موسم بھی آتا ہے، بارش سال میں 2 دفعہ آتی ہے، مونسون کی بارش اور موسم سرما کی بارش۔ آب و ہوا کے لحاظ سے انسانی زندگی پہ اس کے کیا اثرات ہیں؟ دنیا میں مختلف علاقوں میں مختلف قسم کی آب و ہوا پائی جاتی ہے، جو ان علاقوں پہ اور ان کے ماحول پہ اثر انداز ہوتی ہے۔ جہاں بہت زیادہ شدید گرمی پڑنے لگ جاتی ہے وہ بھی آب و ہوا ٹھیک نہیں ہوتی ہے، اور جہاں پہ بہت شدید یعنی کہ 6 ماہ سردی اور 6 ماہ گرمی رہتی ہے انٹارکٹیکا میں، تو یہ بھی ان کے لیے بہت نامناسب ہے۔ لیکن الحمدللہ پاکستان کی آب و ہوا اس طرح کی ہے کہ جہاں پہ ہر طرح کا موسم ہوتا ہے، اس سے ہر طرح کے پھل، سبزیاں، فصلیں آرام سے جو ہیں وہ کاشت کی جا سکتی ہیں۔ سیاحت کے لیے بہت اچھا مقام ہے پاکستان، کیونکہ یہاں پہ تاریوں کے برف بھی پڑتی ہے، لوگ برف دیکھنے بھی آتے ہیں، لوگ بارشیں دیکھنے بھی آتے ہیں، لوگ سردی کو بھی انجوائے کرتے ہیں، لوگ گرمی کو بھی یہاں آگے باہر کے ملکوں سے آگے انجوائے کرتے ہیں، جس سے سیاحت کو بہت زیادہ فروغ ملتا ہے۔ پاکستان بحیثیت گزرگاہ برائے چین اور افغانستان وسطی ایشیا، اس کی یہ بہت امپورٹنس ہے کہ جو چین ہے، جو افغانستان ہے، وہ ایک لینڈ لاک ہے، مطلب اس کے ساتھ جو ہے کوئی ایسی جگہ نہیں لگتی جس سے وہ اپنی تجارت کا سامان دوسری جگہ پہ پہنچا سکے۔ تو اس کو ہمارا کراچی کا جو بحیرہ عرب ہے اور جو کراچی کی بندرگاہ ہے، اس سے یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ امپورٹ اور ایکسپورٹ کرنی پڑتی ہیں، تو یہ پاکستان کے لیے بڑی فائدہ مند بات ہے، اس سے آپ کی اکانومی بہتر ہوتی ہے۔ اب اگلا آپ کو بہت امپورٹنٹ کویسچن میں بتانے جا رہی ہوں بچوں، وہ ہے کہ نقشے کی تعریف کیجیے۔ اب نقشے کی تعریف آپ نے اچھی طریقے سے یاد کرنی ہے، وہ اس لیے کہہ رہی ہوں کہ میں نے جتنی دفعہ بھی پیپر دیکھے ہیں اس کے اندر سب سے پہلے بچوں سے کویسچن یہ کیا جاتا ہے کہ نقشے کی تعریف کریں۔ اب آپ نے یہ بتانا ہے کہ نقشہ کیا ہوتا ہے۔ دنیا کو سمجھنے اور اس کے مطالعے کے لیے نقشہ جات بنائے جاتے ہیں، جیسے ہم کہتے ہیں پاکستان کا نقشہ لیں، گلوب دیکھ لیں، پاکستان کا نقشہ کیسا ہے۔ ہماری زمین گلوب کی طرح گول ہے، لیکن گلوب پر زیادہ معلومات ظاہر کرنا ناممکن ہے، اس لیے نقشوں کو بنایا جاتا ہے۔ اب زمین یا اس کے کسی حصے کو جب کاغذ پہ منتقل کیا جاتا ہے تو اسے نقشہ کہتے ہیں۔ اب دیکھیں نا، جو بھی آپ نے پرنٹ لینا ہے، جو بھی آپ نے ڈرا کرنی ہے چیز، تو آپ اس کو کیسے کریں گے؟ اب آپ نے ایک نقشہ بنانا ہے تو آپ اس کو ایک کاغذ پہ ہی منتقل کریں گے، تو اسے نقشہ کہتے ہیں۔ نقشہ بنانے کی ضروری ہے کہ ہمیں درجہ ذیل معلومات حاصل ہونی چاہیے، وہ ہے پیمانے کی تعریف۔ اب یہ پیمانے کی تعریف بھی آپ نے بہت اچھی طریقے سے یاد کر لینی، کیونکہ آپ کو موسٹ آف دا ٹائم یہ کویسچن آتا ہے کہ پیمانے کی تعریف کریں۔ اب پیمانہ کسے کہتے ہیں؟ پیمانے سے مراد وہ نسبت ہے جو نقشی فاصلوں اور زمینی فاصلوں کے مابین ہے، مثلا 1 انچ برائے 10 میل۔
اب اسٹوڈنٹس کو یہ کہا جاتا ہے کہ کم از کم آپ یہ ایک پراپر لائن یاد کر لیں تاکہ آپ کے ایک کویشچن کا پورا آنسر ہو جائے. جب بچے یہ نہیں لکھتے اور باقی ساری چیزیں لکھ جاتے ہیں تو ان کو 2 نمبر نہیں ملتے. اب آپ نے پورا ایسے لکھنا ہے پیمانے کے ذریعے. پیمانے سے مراد وہ نسبت ہے جو نقشی فاصلوں اور زمینی فاصلوں کے مابین ہے. مثلاً 1 انچ برائے 10 میل. اگر آپ یہاں تک لکھ لیتے ہیں 1 انچ برائے 10 میل تب بھی آپ کو 2 نمبر مل جاتے ہیں. آپ پوچھ رہے ہیں میپ پروجیکشن کیا چیز ہوتی ہے. خطوط طول بلد اور خطوط عرض بلد کو گلوب سے سادہ کاغذ پر منتقل کرنے کے طریقے کو میپ پروجیکشن کہتے ہیں. یہ تو اسٹوڈنٹس تھا آپ کا آج کا لیکچر اور آپ کا چیپٹر نمبر تھا 3 پاکستان کا محل وقوع اور اس کی امپورٹنس. اب اس میں دیکھیں آپ کو بہت ہی ایزی کویشچن پوچھے جا رہے ہیں وہ جو کہ یہ ہیں پاکستان کے محل وقوع کی اہمیت کو بیان کریں. آپ نے بتانا کہ پاکستان کے محل وقوع کی اہمیت کیا ہے, اس کے نیبرس کنٹری کون سے ہیں, اس کے موسم کون سے ہیں, پاکستان کے پہاڑی علاقے کون کون سے ہیں, یہ کہاں واقع ہیں, سطح, مرتفع, میدان, وادیاں, آب و ہوا کے لحاظ سے پاکستان کو کتنے حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے, آب و ہوا کے انسانی زندگی پہ کیا اثرات ہوتے ہیں. نقشے کی تعریف کریں. نقشے بنانے کے لیے ہمیں کون کون سی معلومات درکار ہوتی ہیں. اب اس میں سے سب سے زیادہ جو آپ کو کویشچن آتے ہیں وہ شارٹ میں آتے ہیں اس چیپٹر کے اندر سے. ایک لانگ آئے گا, باقی جو اس کی امپورٹنس اس چیپٹر کی بہت زیادہ یوں ہے کہ اس میں سب سے زیادہ آپ کو شارٹ کویشچن آتے ہیں. مثلا نقشے کی تعریف, یہ میں آپ کو دکھاتی ہوں. یہ دیکھیں آپ کو کویشچن آ جائے گا. آپ نقشے کی تعریف کریں, آپ میپ پروجیکشن کی تعریف کریں, آپ بتائیں کہ جی پاکستان کی امپورٹنس کیا ہے. یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اس میں سے پوچھی جاتی ہیں. تو اسٹوڈنٹس آپ نے اس چیپٹر کو باقاعدہ شارٹ کس فارم میں آپ نے اس کو لکھ کے یاد کر لینا ہے اور سارے تقریباً جو ہے نا کویشچن کو آپ نے شارٹ کی صورت میں اسائنمنٹ میں اتار لینا ہے. اس کا میں آپ کو لانگ کرنے کے لیے نہیں دے رہی کیونکہ اس میں سے ساری چیزیں تقریباً شارٹ ہے. شارٹ میں آئیں گی وادیوں کی تعریف کیا ہے, ٹھیک ہے, میپ کی تعریف کیا ہے, نقشے کی تعریف کیا ہے, میپ پروجیکشن کی تعریف کیا ہے. یہ سارے شارٹ کویشچنز ہیں. اب ان کو اگر ہم لمبا کرنا چاہیں تو ہم اس کو 5 یا 10 صفحوں کا نہیں بنا سکتے. تو آپ کائنڈلی اس کو 2 یا ایک پیج پہ شارٹ کویشچن کی صورت میں لکھیں اور اس کی اسائنمنٹ پریپیئر کر لیں. پھر بھی اگر آپ کو کوئی چیز سمجھ نہیں آتی تو آپ میرے ساتھ گروپ میں رابطہ کر سکتی ہیں. شکریہ.